یہ ہے مریم نواز کی ہمشکل خواجہ سراج سہرش بلوچ. اسی وجہ سے نون لیگی سپورٹرز نے انہیں قیمتی تحفے تحائف اور گاڑی بھی دی اور یہ سیلیبریٹی بن گئی. سہرش بلوچ کو 5 لاکھ میں کیوں بیچا گیا؟ کیا سہرش بلوچ بھی الیکشن لڑنے والی ہے؟ کیا آفرز دی گئی؟ جانیے اس ویڈیو میں. مریم کے پاپا جو ہیں یہ اس طرح کر کے بلاتے تھے. یہ فیس ریزیمبلنس کی وجہ سے آپ کو کبھی کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ گاڑی بھی گفٹ ہوئی تھی کچھ دن پہلے. فنکشنز اب جو ہے وہ آپ زیادہ کرتی ہیں. اس فنکشن پہ جاتے ہیں, مجھے پیسے دے کے میری تصویریں لگاتے ہیں. یہ ویڈیوز وائرل ہونے کے یہ مجھے فائدہ ہوا ہے اور ڈانس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جو میرے ساتھ اور ہوتے ہیں وہ ڈانس کر لیتے ہیں تو میں بس تصویروں میں مصروف رہتی ہوں. پیچھے سے نعرے بازی انہوں نے کی ہے مریم کے پاپا چور ہے جو یہ بڑا تو بہت زیادہ کرتے ہیں. ہاں یہ تو بہت زیادہ کرتے آپ نے اگنور کر ہیں. تو وہ کون سے میرے اصل میں پاپا ہیں, کہتے ہیں تو کہتے ہیں. اگر ابھی الیکشنز پہ کھڑی ہوتی ہیں تو کچھ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. اتنے ماشاءاللہ فین ہیں, اتنے چاہنے والے ہیں, بہت زیادہ ہیں. تو کیا کام کریں گی پھر آپ اپنی کمیونٹی کے لیے؟ بس مجھے پتہ ہے کون کون سی ان کی مشکلات ہیں. بہت زیادہ ہے. ہمارے میں زیادہ تر آج کل خرید و فروخت ہوتی ہے, مثلاً کہ ایک دوسرے کو بیچتے ہیں. جیسا کہ مجھے خود کو 5 لاکھ میں بیچا گیا. ہزاروں سے کام شروع ہوتا ابھی کروڑوں تک پہنچ چکا ہے. آئی جی پنجاب سے میں ملاقات کر چکی ہوں اسی بارے میں, لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کے میزبان کنول امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل 9. ناظرین اس وقت ہمارے فریم میں موجود ہے مریم نواز صاحبہ. جی ہاں, اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا. ان کے اصل نام کی بات کی جائے تو ان کا نام ہے سہرش بلوچ اور یہ ہو بہو مریم نواز جیسی ہی دکھتی ہیں. جانتے ہیں ان سے کہ اب بچپن سے یہ ان کی اتنی ریزیمبلنس ہے اور یہ ہو بہو شکل ملنے کی وجہ سے پاکستان کی اتنی بڑی پرسنالٹی جو کہ پرسنالٹیز میں کاؤنٹ ہوتی ہے ڈیفینیٹلی پولیٹیکل پرسنالٹیز میں, PMLN کی واحد ایسی لیڈی جو بہت زیادہ تقاریر کرتے ہوئے نظر آتی ہیں اور پوری دنیا میں ان کا نام بھی جو ہے وہ کافی ہم سنتے ہیں. اب ان کی ہو بہو ان سے شکل ملتی ہے تو جانتے ہیں کہ جی کیا چیزیں ان کو فیس کرنا پڑی ہیں. لوگ رک کر سیلفیز لیتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا رد عمل ہے جب باہر نکلتی ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں. جانتے ہیں ان سے, میرے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ شکر اللہ کا ٹھیک. قسم سے صرف آواز کا ڈفرینس ہے, باقی ہو بہو آپ ان کے جیسی لگتی ہیں. ہاں جی. کب سے آئی ہے, مطلب آپ کو کب پتا چلا کہ جی ہو بہو میں مریم نواز جیسی ہوں؟ کافی دیر سے. لوگ تو ویسے مذاق میں کہتے تھے مریم کے پاپا جو ہیں یا اس طرح کر کے بلاتے تھے, تو ویڈیوز اتنی وائرل یا مشہور نہیں ہوئی تھی. ابھی یہ آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے, میڈیا والوں نے جیسے ویڈیوز بناتے ہیں تو عوام دیکھتی ہے تو زیادہ وائرل ہوگی. ٹھیک ہے, تو آپ کا فیس جو ہے وہ آلموسٹ انہی سے ملتا ہے. اب آپ نے گلاسز لگایا تو مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ میرے سامنے مریم نواز صاحبہ بیٹھی ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ 4 سال پہلے 5 سال پہلے بھی کیا ایسی ہی لک تھی یا کیا تھا؟ مطلب کب آپ کو زیادہ فیل ہوا؟ ایک ہوتا ہے نا کہ کبھی فیس موٹا ہو جاتا ہے, کبھی اسمارٹ ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. ہاں جی ایسے ہی. زبردست ہو گیا. بچپن سے ملتی ہے؟ ہاں جی. بچپن میں کس نے سب سے پہلے کہا تھا مریم نواز جیسی لگتی ہے؟ باہر جیسے بازار میں جاتے ہیں تو لوگ جو ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کے فین ہیں وہ کہتے ہیں. اچھا. ابھی تو پھر ہر آدمی کہتے ہیں جہاں بھی جاؤ. گھر میں بھی کوئی کہتا تھا؟ گھر میں تو لڑتے ہیں, کہتے ہیں آپ ان کا نام کیوں لیتی ہو, کیونکہ وہ عمران خان کی پارٹی کے ہیں. اچھا. اور آپ؟ میں نواز شریف کی. نواز شریف کو سپورٹ کرتی ہیں کہ مریم نواز کو سپورٹ کرتی ہیں؟ نہیں, میاں صاحب کو کرتے ہیں. اچھا. یہ فیس ریزیمبلنس کی وجہ سے آپ کو کبھی کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ وائرل بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور تو اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہو. کوئی فائدہ نہیں ہوا کسی نے, مطلب PMLN کے وغیرہ کافی زیادہ ملتے ہیں ان کی وجہ سے. گاڑی بھی گفٹ ہوئی تھی کچھ دن پہلے, اور اس کے علاوہ ویڈیوز بنانا یا اس طرح کا ہو جاتا. گاڑی کس نے گفٹ کی تھی؟ کوئی ان کے فین تھے تو وہ کہتے تھے ہم ان سے تو مل نہیں سکتے, تو اس لیے دے دی. زبردست ہو گیا, پھر تو بڑا فائدہ ہے, مطلب آپ کو گاڑی مل گئی ہے. ہاں جی. اس کے علاوہ بھی کبھی کچھ ملا ہے؟ چھوٹے موٹے گفٹ تو ملتے رہتے ہیں. ملتے رہتے ہیں. آپ نے کہا کہ جی فنکشنز اب جو ہے وہ آپ زیادہ کرتی ہیں, اس کی وجہ فنکشن پہ جب ہم جاتے ہیں تو فنکشن پہلے جاتے تھے ہم ڈانس کر کے مر جاتے تھے, پسینے ہو جاتے تھے. تو ابھی یہ ویڈیوز وائرل ہونے کے یہ مجھے فائدہ ہوا ہے کہ جہاں پہ فنکشن پہ جاتے ہیں مجھے پیسے دے کے میری تصویریں لگاتے ہیں, یا ویڈیوز ٹک ٹاک اور یوٹیوب پر وغیرہ اکٹھے ہو جاتے ہیں بناتے ہیں, اور ڈانس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جو میرے ساتھ اور ہوتے ہیں وہ ڈانس کر لیتے ہیں تو میں بس تصویروں میں مصروف رہتی ہوں. اچھا, یہ تو بڑا فائدہ ہو گیا, زبردست ہو گیا. مطلب آپ کے پاس فینس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی 1 سیلفی پلیز. جی. تو یہ تو مطلب آپ سیلیبریٹی بن گئی ہے. ہاں جی. کیسی فیل آتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے دل میں, اللہ تعالیٰ نے کسی طریقے سے تو کچھ نہ کچھ دیا ہے. تو آپ اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں کہ آپ مریم نواز صاحبہ سے جا کے ریئل میں ملیں؟ جی, لے کے جا رہے تھے مجھے کچھ میڈیا والے تھے, جب وہ ان کا وہ تھا میاں صاحب آئے تھے مینار پاکستان, لیکن
तैयार भी मैं हो गई थी, फिर मैं नहीं की क्योंकि इतना ज़्यादा रश था और आवाम थी। अगर मैं उधर चली जाती तो जाते हुए मरीम नवाज़ थी, वापसी ऐशा अकरम बन के आना था, इसलिए मैंने की। ये तो आपने बहुत गहरी बात कह दी है। क्योंकि वो कहते थे हम लेके जाएंगे स्टेज तक, छोड़ देंगे तो उसके बाद आपने खुद वापस आना जिस तरह भी आना। तो आवाम इतनी ज़्यादा थी तो मैंने अच्छा नहीं समझा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा फ़ैसला था आपका। तो अगर मरीम नवाज़ आपको खुद बुलाएं तो क्या खुशी का आपका समा होगा? जी देखें, बुलाएंगी, उनकी बहुत मेहरबानी है। मैं काफ़ी इंटरव्यू पे कह चुकी हूँ। पहली बात तो ये है, मैं उनसे इल्तिजा करती हूँ कि मेरी वीडियोस देख के आप लोग चैनल वाले हैं तो मसलन के वीडियोस तो देखती होंगी वो, अगर वो मिलना चाहें तो आप लोगों से रब्ता करके मेरे साथ रब्ता कर सकती हैं। मैं दाता दरबार रहती हूँ। और इसके अलावा वो अगर मेरी वीडियोस देखती हैं तो गुस्सा उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको भी अल्लाह ताला ने बनाया, मुझे भी अल्लाह ताला ने बनाया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और अवाम, आपको भी अवाम ने वायरल किया, मुझे भी अवाम ने वायरल किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मरीम नवाज़ का कोई डायलॉग आपको पसंद है जो आप बोलना चाहें उनकी तरह? वो सब ही अच्छे हैं डायलॉग, अभी कौन कौन सा बताऊँ? अच्छा, कोई एक दो सुना दें। अभी मेरी आवाज़ उस तरह नहीं है, बस छोड़ो। आवाज़ हम खुद ही लगा लेंगे। नहीं है कोई ये आपका इम्तिहान है। अब अगर आपको ये कहा जाए कि ऐसे बस। नहीं, एक दफ़ा फिर करके भी कहें। वो खड़े होके करती, मैं अभी बैठी हूँ और कैमरा थोड़ा नज़दीक है, खड़े होकर भी करवा लेंगे, बैठ के करके भी। वो बाद में कर लेंगे। और करो। ज़बरदस्त हो गया। मुझे ये बताएं कि सिर्फ मरीम नवाज़ से मिलने का शौक है या फिर शहबाज शरीफ नवाज़ से? क्योंकि आप नवाज़ शरीफ एक ही ख़ानदान है माशाल्लाह, उन्होंने काम बहुत अच्छे किए हैं। और वैसे भी मैं उनकी फ़ैन थी और अभी वायरल हुई हूँ। फ़ैन मैं शुरू से हूँ क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में काम बहुत अच्छे किए हैं। ज़बरदस्त। तो इमरान खान ने कुछ नहीं, इमरान खान ने कुछ नहीं किया? ये हमारी गली टूटी हुई है, इतने सालों से उन्होंने नाली तक नहीं बनवाई, काम तो दूर की बात है। तो नवाज़ ने भी नहीं करवाई? नहीं, पहले बनी हुई थी उनकी हुकूमत में, अभी उनकी दोबारा हुकूमत आएगी तो बन जाएगी। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जब बाहर निकलती हैं तो लोग देखें, आपने एक रुख ये दिखाया कि लोग सेल्फी लेते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और आपको उससे फ़ायदा भी है। कभी नुकसान भी हुआ है कोई? नहीं, नुकसान अभी तक तो कोई नहीं है, अल्लाह खैर करे। मतलब कभी मिल जाते हैं ना कोई दूसरी पार्टी के सपोर्टर्स, उनको लगे कि जी आप वाकई PMLN को सपोर्ट करती हैं, तो वो कहे कि नहीं ये वो कुछ कहते हैं? कहने कहलाने से कुछ नहीं होता। मसलन के वो बड़े लीडर तो मुझे नहीं मिलते, आम होते हैं जो वैसे नारे लगाने वाले, जुलूस में जाने वाले होते हैं, वो होते हैं। उन्होंने मेरा क्या करना या मैंने उनका क्या करना। तो कभी पीछे से नारेबाजी उन्होंने किया है, मरियम के पापा चोर है जो ये बड़ा? तो बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा फिर करते आपने इग्नोर कर दिया? हैं। तो वो कौन से मेरे असल में पापा हैं, कहते हैं तो कहते हैं। बहुत अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। मुझे ये बताएं कि आगे आप क्या प्लान्स हैं आपके सियासत में? अगर आपको आने का मौका दिया रहा तो जाएं? हाँ इंशाल्लाह, अभी तो नहीं, जो अगले इलेक्शन आएंगे तो इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे हैं आपके सपोर्टर्स? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स हैं। तो आपको लगता है कि आप अपने कोटे से जीत सकती हैं? हाँ जी, मतलब हम आपको सेकंड मरियम नवाज़ कह सकते हैं? कह सकते हैं। ज़बरदस्त हो गया। फिर कैसा लगेगा, आप आए भी जाएंगे भी उनके साथ? बहुत अच्छा लगेगा, जब वक्त आएगा फिर देखेंगे। इंशाल्लाह जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल है तो आप क्या समझती हैं कि अगर अभी इलेक्शंस पे खड़ी होती हैं तो कुछ हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इतने माशाल्लाह फ़ैन हैं, इतने चाहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा है। क्या क्या काम करेंगे अभी अभी? मैंने कुछ दिन हुए हैं टिकटॉक बनाई थी, तकरीबन 1.5 मिलियन से ऊपर हो गई है। ज़बरदस्त हो गया। तो क्या क्या काम करेंगी फिर आप अपनी कम्युनिटी के लिए? बस मुझे पता है कौन कौन सी उनकी मुश्किलात हैं। कौन कौन सी मुश्किल? बहुत ज़्यादा है। हमारे में ज़्यादातर आजकल ख़रीदो फरोख्त होती है, मसलन कि एक दूसरे को बेचते हैं। जैसा कि मुझे ख़ुद को 5 लाख में बेचा गया, तो वो हमने एक इदारा बनाया हुआ है, हम अपनी ज़बान में उसको कहते हैं आज़ाद दड़ा, मतलब कि जो बिके होते हैं उनको हम आज़ाद करवाते हैं। तो ये लोग देखें, घर से जब आते हैं, मैं हूँ या कोई और है, घर से आते हैं, घर वाले जैसे बहन भाई होते हैं, गली महल्ले वाले होते हैं, अजीब आवाज़ें देना, तंग करना, तो गुरुओं के पास जब पहुँचते हैं तो वो आगे से कुछ दिन उनको रख के आगे फरोख्त कर देते हैं, बेच देते हैं। ठीक है, ये हज़ारों से काम शुरू हुआ था, अभी करोड़ों तक पहुँच चुका है। तो ये महक मलिक इतनी मशहूर तरीन है, उनको भी पिछले दिनों में 50 लाख में फ़रोख्त किया था। फिर उसने काफ़ी मसलन आवाज़ उठाई मीडिया पे और यूट्यूब वगैरह पे, तो उसका गुरु जो है वो खामोश हो गया, लेकिन उसकी बोली लाग चुकी थी, उसकी वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई हैं कि 50 लाख में उसके गुरु ने उसको बेच दिया था। ये अथॉरिटी किसके पास होती है? मतलब कोई कैसे? किसी के पास नहीं होती। ये जो शादीशुदा होते हैं, अच्छे खासे ठीक ठाक होते हैं, बीवी बच्चों वाले होते हैं, वो ये काम कर रहे हैं। लाहौर में भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी इंटरव्यू में दे चुकी हूँ, IG पंजाब से मैं मुलाकात कर चुकी हूँ इसी बारे में, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। तो कहते थे हाँ इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे,
ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا. تو جو باہر روڈ پہ رات کو غلط کام کرتے ہیں, فحاشی پھیلاتے ہیں, تو ان کے خلاف, اور جو یہ شادی شدہ ہو کے دوسرے کے بچوں کو بیچتے ہیں, فروخت کرتے ہیں, ان کے خلاف ہم نے قدم اٹھایا ہے. میری گرو ہیں اسلام آباد میں, گرو سبھا گل ان کا نام ہے, اور انہوں نے ایک اپنے ادارہ بنایا ہوا ہے. تقریباً 3 لاکھ سے اوپر لوگ ہیں جن کو انہوں نے آزاد کروایا, بکے ہوئے لوگوں کو. ان کے ثبوت سب کچھ ہمارے پاس پڑے ہیں, ان کے ریٹ جو لکھے ہوئے تھے وہ بھی ہیں, سب کچھ ہمارے پاس ثبوت میرے پاس بھی پڑے ہوئے ہیں, ان کے پاس بھی ہیں. ٹھیک ہے. 2018 میں یہ قانون پاس ہوا تھا کہ انسانی کی خرید و فروخت نہیں کر سکتا, لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ ابھی تک نہیں روک رہے. کل بھی کچھ لوگ بکے ہیں سبز منڈی میں. ٹھیک ہے. ان کا یہی ایک کاروبار ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ یہ جاتے ہیں ادھر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور خود شادی شدہ بھی بچوں والے ہو کے لوگوں کے بچوں کو بیچتے ہیں. یہ چیز ہم نے روکنی ہے, ہم نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے. تو اور اس کے علاوہ جو ایڈز پہ لا رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں, صحیح سلامت ہوتے ہیں, ٹھیک ٹھاک. کوالیفیکیشن مطلب کیا, کتنا پڑھا لکھی ہے؟ میں انڈر میٹرک. لیکن ماشاءاللہ بہت زیادہ سمجھدار ہے, لگتا نہیں ہے آپ سے بات کر کے. تو کافی ہم نے مثلا کہ میڈیا پہ بہت زیادہ انٹرویو دیے ہیں اس چیز کے بارے میں, خرید و فروخت کے, اور آئی جی پنجاب سے ہم 2 دفعہ مل چکے ہیں. تو انہوں نے بھی کہا تھا ہم یہ جلد کام شروع کریں گے. ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا, ویسے کہ ویسے ہو رہا ہے, کسی پہ کوئی سختی, کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. یہ اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے, اور اگر آئی جی پنجاب سے آپ 2 دفعہ مل چکے ہیں تو آئے گا اس کے, اگر باقی چیزوں میں اتنا جلدی رسپانس, کوئک رسپانس مل سکتا ہے, تو یہ چیز تو فرسٹ پرائیورٹی پہ ہونی چاہیے, اور ہمیں اس کو مد نظر ضرور رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا فیکٹ ہے جو شاید ہم آڈینس کو نہیں پتہ لیکن آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ کافی ہیں اس میں. دیکھو جب کسی کام میں آپ انڈر ہوں گی تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں کیا مشکلات ہیں, کیا کام ہے. یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے. مثلا کہ مجھے انہوں نے بیچا تھا, اگر مجھے جس نے خریدا تھا وہ پیسے اس کو دے دیتا, میں نے خود اپنے پیسے دے کے اپنے آپ کو آزاد کروایا. تو اگر وہ مثلا کو مجھے کوئی اور خرید کے لے جاتا تو اس نے مجھے آگے بیچنا تھا. جو 5 لاکھ میں لے کے جاتے ہیں وہ آگے 10 لاکھ میں بیچتے, جو 10 میں لے کے جاتے ہیں وہ 20 میں بیچتے ہیں, ڈبل میں بیچتے جاتے ہیں. اور جو خرید کے لے جاتے ہیں, جیسا کہ آپ قربانی کا جانور خرید کے لے آتے ہیں, تو آپ کی مرضی ہے اس کو ذبح کریں, زندہ رکھیں, جو مرضی کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. وہ بھی ایسے کرتے ہیں, اس کو غلط کام پہ لگائیں, روڈوں پہ کھڑا کریں, جیبیں کاٹیں, چوریاں کریں, فنکشن کریں, بھیک مانگیں, جو کریں, تو وہ ان کو پیسے ہم نے پورے کر کے دینے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ان کے پیسے ادھر سے پیسے پورے کر لینے, اس سے پھر اس کو پھر آگے فروخت کر دینا. تو یہ زندگی جتنی بھی ہوتی ہے یہ بس ضلالت میں اور رونے پیٹنے میں گزر جاتی ہے. یہ تو بہت بری بات ہے, اور یہ ایک ایسا سیاہ آپ کہہ لیں سائڈ ہے جو شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ تھی, اور اس پہ کام کرنا چاہیے. میں یہ جو ہے وہ دعا کہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ریزیمبلنس دی ہے ان سے, تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی. تو اس کی وجہ سے صرف اسی بنیاد کو, اور یہ ماشاء اللہ جتنی سمجھدار ہے, اسی بنیاد پر شاید انہیں الیکشنز پہ کھڑا ہونا چاہیے, اور جو ہے وہ اپنی کمیونٹی کے لیے اسٹینڈ لینا چاہیے. کیونکہ جن تکالیف سے یہ گزرتے ہیں, برداشت کرتے ہیں ساری چیزیں, وہ ہم شاید فیل بھی نہیں کر سکتے ہیں, ہم اپنے اوپر تعریف بھی نہیں اس کو نہیں کر سکتے. تو یہ تھوڑی ڈارک سائڈ ہے جس کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے. باقی مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے پہلے تو دیکھا نا, میں کہ یہ واقعی مریم نواز ہے, اینڈ آئی واز ٹو مچ شاکڈ. کیا کہیں گے آخر میں آپ دیکھنے والی عوام کو؟ دیکھنے والوں کی بہت مہربانی, اور ہماری یہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ وائرل کریں, اور شکریہ ادا کرتے ہیں ہم, اور کیا کہیں گے. بہت شکریہ جی آپ کے قیمتی وقت کا. جی تو ناظرین ہمارے ساتھ جو ہے وہ سہرش بلوچ صاحبہ موجود تھی, اور ان سے جو ہے وہ گفتگو کی اس ٹاپک پہ کہ یہ ریزیمبلنس رکھتی ہے ود دا فیس آف مریم نواز, اور لوگ واقعی بہت انہیں پسند کرتے ہیں. ان کو کچھ فائدے بھی ہوئے ہیں, لیکن جو نقصانات ان کو ریئل زندگی میں فیس کرنا پڑے ہیں اس کو کم کرنے ہیں. تو مریم نواز سے فی الحال ہم اجازت لیتے ہیں. تو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.